بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ دستے قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے۔ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور جتنی بے حیائی، بے شرمی اور بے حسی سے ہمسایہ عرب ممالک ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، سوائے پاکستان کے کوئی ایک دنیا میں ملک مجھے دکھائی نہیں دیتا یا طیب اردگان کے کہ جو ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولتا ہوں۔ طیب اردگان نے حالانکہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس طرح وہ فلسطینی عوام تک اپنی رسائی کو ممکن بنائے رکھتے ہیں، جنہیں ادویات کی صورت میں، خوراک کی صورت میں وہ مدد دیتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ احساس ہے کہ جب یہ فلسطین سلطنت عثمانیہ کے زیر اقتدار ہی رہا ہے۔ ناظرین کرام، جس بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ ہمارے عرب بھائیوں نے اپنے ان فلسطینی بھائیوں کو نظر انداز کیا ہے، خدا کی آپ یقین کیجئے، اگر آپ کو اردن میں جانے کا کبھی اتفاق ہوا ہو، میں تو اس تجربے سے 2-3 مرتبہ گزرا ہوں۔ اردن کے لوگ، یہ سب سے زیادہ قربانیاں فلسطینی نے اردن کے لیے دی تھی۔ بیت المقدس پر جب قبضہ ہوا ہے تو اردن کے ہی ہاشمی بریگیڈ وہاں پر تھا نا جی۔ یہ ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ بظاہر تو اجازت ہے آنے جانے کی انہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ دشمنوں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں۔ اپنے دروازے انہوں نے مکمل بند کیا، سب نے بند کیے ہوئے ہیں، مصر نے، اردن نے، سوائے شام کے، اور شام کا خود لوٹا پٹا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری بیسی اپنی جگہ پہ، لیکن قبلہ اول وہ مقام ہے جہاں انبیاء کے گھوڑے بندھا کرتے تھے، جہاں سے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختمی مرتبت کو اللہ نے دیدار کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، جہاں سے آپ نے وہ سفر کیا جو آج بھی اس کائنات کا سب سے عظیم، سب سے متبرک اور سب سے اعلیٰ سفر ہے۔ فلسطینی کتنے ہی کمزور ہوں، کتنا ہی ان پہ ظلم کیا جائے، آپ نے دیکھا ہے، سب تصویریں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہوں گی، انہوں نے کبھی قبلہ اول پر کمپرومائز نہیں کیا۔ بیچارے مار کھاتے ہیں، مرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس بے رحمی سے یہ صہیونی مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہرحال توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم ساحری، جب اللہ کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، میں امت مسلمہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ اس تازہ ترین جارحیت نے جو 25 رمضان کو انہوں نے بیت المقدس پر کی، طالبان کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور طالبان نے مسجد اقصیٰ کی پکار پہ لبیک کہنے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صہیونیوں نے، انہوں نے صہیونی لفظ استعمال کیا ہے ان کے لیے، کہ صہیونیوں نے جو ظلم و ستم فلسطینیوں پہ ڈھائے ہیں، اور جس بے رحمی سے اور بے حیائی کے ساتھ یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جو دنیا بھر کا مظالم ختم ہو گئے ہیں، اب ہم بیت الاقدس کو ان کے قبضے سے انشاءاللہ آزاد کرائیں گے۔ انہوں نے اپنے تمام مسلمان ممالک، خصوصاً OIC سے اپیل کی ہے کہ اس
جد و جہد کے اس عمل میں وہ ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مل کر اسرائیل سے بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے، قبلہ اول کو آزاد کروایا جائے۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ ان حالات میں جب طالبان نے اچانک یہ بات کی ہے تو دنیا کا کس طرح پانسا پلٹے گا۔ طالبان کی طرف سے یہ اعلان کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، ان کی جان نکل جائے گی۔ یہ اس کی اسرائیل کی اور امریکہ کی اور سعودی عرب کی اور جتنے بھی یہ ٹٹو پھٹو ہیں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ دہل کے رہ جائیں گے، کیونکہ وہ بات وہ کہتے نہیں جو نہ کرتے ہوں۔ انہوں نے ابھی تک کشمیر کا اعلان نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جیسے یہ امریکنوں کا ٹنٹا ختم ہوتا ہے وہ کشمیر میں بھی جہاد کا اعلان کریں گے، کیونکہ یہ ان کا وعدہ ہے مسلم امہ کے ساتھ کہ جہاں بھی مظلوم مسلمان ہوں گے وہ ان کو رہا کروائیں گے۔ اور ہمیں جو میرے آقا و مولا کی احادیث ہیں، جو ان کے فرمودات ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہیں سے وہ اٹھیں گے کالے کپڑوں والے جو ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے جائیں گے۔ یہ خراسان کے وہ جان باز جن کو اللہ نے بڑی سعادتوں سے نوازنے کے لیے منتخب کیا ہے، اب اپنے مقصد کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ ٹنٹا افغانستان کا ختم کرنے کے بعد وہ اس طرف آئیں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے، اور تھوڑے وقت میں زیادہ کام کے لیے وہ اپنے آپ کو کمر بستہ کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، ان خراسانی مجاہدوں کی وہاں روانگی، ان کی وہاں موجودگی، ان کا جہاد کا آغاز ان کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اللہ کے اپنے ایسے پراسرار بندوں کو ہوائیں، سمندر، فضائیں خود و خود راستہ دے دیا کرتی ہیں۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خط سے دریائے نیل پھٹتا ہے، مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ان کے پیروکار ہیں، یہ ملا عمر، خلیفہ ملا عمر شہید کے پیروکار ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی فلسطین اب آزاد ہوگا۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کیا مصر کے صدر مرسی کو اپنا صلح کا جو وہ مشن لے کر چل رہا ہے اس کو تیز کرنے کا آرڈر ملتا ہے، یا امریکہ اور اسرائیل چاہیں گے کہ طالبان کے اس فرمان کو، طالبان کے اس عزم کو ظاہر ہونے سے پہلے وہ فلسطین کو نام نہاد آزادی دے دیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان اس آزادی کو جو ملی بھگت سے دی گئی، ظاہر تو آزادی ہے باطن میں غلامی، قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب تمہاری سازشوں کا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹ چکا ہے۔ اب مصر کو جو کام دیا گیا ہے وہ رک جائے گا۔ اب یہ فیصلہ اللہ نے طالبان مجاہدوں کے ہاتھوں سے کروانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو علامہ اقبال نے کہا تھا افغان باقی کوثار باقی، الحکم للہ الملک للہ۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو نعرہ مستانہ بلند ہوا ہے ان اللہ کے شیروں کی طرف سے، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رواہی، ان کی طرف سے جو نعرہ بلند ہو گیا ہے اس پہ اب عمل ہو کر رہے گا۔ اب فلسطینیوں کے دکھ، درد، کرب، مصیبتیں، مصائب انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ اب وہ دنیا میں سر اٹھا کے آزاد انسانوں کی طرح، آزاد مسلمانوں کی طرح جی سکیں گے، اور یہ وقت ناظرین کرام جلدی آ رہا ہے۔ انتظار کیجئے اور دیکھیے پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ یہ تبدیلیوں کے مہینے ہیں،
یہ تبدیلیوں کے سال ہیں، ایک ایک لمحہ نئی کہانیاں سنا رہا ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنے۔ آپ کا بہت شکریہ۔